نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم باب نمبر 25 سے باب نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ بابو اغتسال الصائم، روزے دار کا غسل کرنا۔ وبل ابن عمر رضی اللہ عنہما، گیلا کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ثوباً کپڑا، فَأَلْقَى عَلَيْهِ تو ڈال لیا اس کو یعنی اپنے اوپر، وَهُوَ صَائِمٌ اور جب کہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ اور امام شعبی جو ہیں وہ حالت روزہ میں حمام میں داخل ہوئے، وَهُوَ صَائِم جب کہ وہ روزے دار تھے۔ وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا، لا بأس نہیں کوئی حرج ان یتطعم کہ اگر وہ کھا لے القدرہ ہانڈی میں سے، او الشیء یا کچھ، یعنی اگر ہانڈی میں سے نمک وغیرہ کسی عورت کو چکھنا ہو تو وہ اگر چکھ لیتی ہے، کوئی اور گھر میں موجود نہیں ہے اور کوئی ایسی ایجنسی ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا شوہر ایسا ہے کہ وہ اس کے اوپر سختی کرے اگر اس کا نمک زیادہ یا کم ہو جائے، تو ایسی عورت پھر صرف اپنی زبان کی جہاں پہ یہ نمک کی ٹیسٹ بڈز ہوتی ہیں وہاں تک رکھے اور اس کو چکھ کے واپس تھوک دے۔ وقال الحسن اور حسن کہتے ہیں، لا بأس نہیں کوئی حرج بالمضمضتی کلی کرنے میں، والتبرد للصائم اور ٹھنڈک لینا روزے دار کا۔ وقال ابن مسعود اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا کان یوم صوم احدکم کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فلیصبح دہینا مترجلا تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح کرے تیل لگائے ہوئے، کنگھی کیے ہوئے، یعنی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پھر نظر آ رہا ہو کہ اس کے تو ہوش ہی اڑے ہوئے ہیں روزے میں۔ وقال انس اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ان لی ابزن کہ میرا ایک حوض ہے، ابزن حوض ہے، اتقحم فیہ میں اس میں غوطہ لگاتا ہوں، وانا صائم اور میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں۔ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جاتا ہے، انہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاکا آپ مسواک کرتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ جب کہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔ وقال ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یستاکو اول النہار و آخرہ کہ دن کے پہلے حصے میں بھی مسواک کر سکتا ہے اور دن کے آخری حصے میں بھی، ولا یبلع ریقہ لیکن اپنی تھوک کو نہ نگلے۔ وقال عطاء اور عطا کہتے ہیں، ان ازدرد ریقہ اور اگر کسی نے تھوک نگل لیا، لا اقولو تو میں نہیں کہتا، یفطرو کہ روزہ ٹوٹ گیا اس کا۔ وقال ابن سیرین اور ابن سیرین کہتے ہیں، لا بأس بالسواک الرطب کہ جو تازہ مسواک ہے وہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قیلا کہا گیا، لہو طعم اس کا تو ذائقہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے تو ٹھیک ٹھاک جوسز نکلتے ہیں اور وہ جس درخت کی بھی ہوگی اس درخت کا ایک خاص ذائقہ ہوگا، جیسے اگر نیم کی ہے تو کڑوا ذائقہ ہوگا اور زیتون کی ہے تو ایک اور اس کا پیکیولر سا ذائقہ ہوگا۔ قالا تو انہوں نے فرمایا ابن سیرین نے، والماء لہ طعم تو پانی کا بھی تو ذائقہ ہوتا ہے، وانت تمدمد بہ اور تم اس سے کلی کرتے ہو۔ ولم یر انس والحسن وابراہیم اور انس رضی اللہ عنہ اور حسن البصری اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نہیں کوئی حرج دیکھتے تھے بالکحل سرما لگانے میں، للصائم بأسن ایک صائم کے لیے، ایک روزہ لگانے کے لیے، بأسن کوئی حرج۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ غسل کا اٹ سیلف کوئی نام نہیں ہے،
اور چیزوں کے بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا روزے دار کر سکتا ہے۔ روزے دار گیلا کپڑا اپنے سر پہ لگا سکتا ہے، روزے دار سوئمنگ پول میں جا سکتا ہے، روزے دار کسی ٹب میں بیٹھ سکتا ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پھر روزے دار جو ہے وہ مسواک بھی کر سکتا ہے، روزے دار کلی بھی کر سکتا ہے، اور کسی عورت کو اگر باامر مجبوری تھوڑا کھانے کا نمک مرچ چکھنا پڑے تو وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن غسل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ باقی جتنی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں وہ تو کم ہیں، بلکہ اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو غسل کرنا تو پھر بطریق اولا جائز ہوگا، کیونکہ پانی کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ پورے کے پورے جسم کو گیلا کرتا ہے، تو لہٰذا غسل بھی جائز ہے۔ جب یہ چیزیں جائز ہیں تو غسل بھی جائز ہے۔ اور یہ جو حمام کی بات ہے کہ جس کو امام شابی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حمام میں داخل ہوئے، تو حمام سے مراد بھی ٹھنڈے پانی کا تالاب ہے جس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے یہاں پر امام بخاری لے کر آئے ہیں، تو یعنی جب کھانے کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے اسے منہ میں ڈالا جا سکتا ہے تو پھر نہانے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے پروف اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نہانے کے لیے، غسل کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ان سب آثار سے اور بھی بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کیا کچھ روزے میں جائز ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرج کے مقام پر ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ بحالت روزہ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے بعض حضرات کا یہ خیال رہا ہے کہ روزے کی حالت میں زیب و زینت مکروہ ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور صحابہ کرام نے اور حسن بصری وغیرہ نے سرما وغیرہ لگانے کو جائز اور درست قرار دیا ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تبرید ہے، عمل تبرید یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کا عمل، تو یعنی کہ پانی کے بھرے ہوئے حوض میں گرمی سے بچنے کے لیے داخل ہو جاتے اور اس میں غوطہ بھی لگا لیتے۔ اب اس میں بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی سوئمنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو سوئمنگ کی جا سکتی ہے بشرطے کہ پانی جو ہے وہ آپ کو اتنی پریکٹس ہو سوئمنگ کرنے والے کو کہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، تو پھر سوئمنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسواک کے بارے میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز ظہر کے لیے جاتے تو روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ اور ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کی حالت میں مسواک کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگا لیتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں بحالت روزہ سرما لگایا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس حدیث کے مطابق امام ابو داؤد نے خود وضاحت کی ہے کہ جو روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے۔ اور ایک کوئی حدیث چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک احتیاط بہت زیادہ بڑھ گئی کہ شاید روزے کی حالت میں سرما نہیں لگانا چاہیے، تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اب مین جو کوشچن ہے نا یہاں پر وہ ہے مسواک کا، کہ مسواک جائز ہے تو کیا ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش بھی جائز ہیں؟ تو جتنا ایک کھل کر اجازت مسواک کی ہے اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل اسی طرح سے آپ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں احتیاط زیادہ لازم ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس بہرحال ایسے ہیں کہ جو اگر آپ کے اس طرح آپ نگل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے، ورنہ مسواک کی تو آپ تھوک بھی نگل لیں گے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو جیسے وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ اگر کسی نے تھوک نگل لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو پھر آپ بحالت روزہ آپ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کر لیا کریں، ورنہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ سحری اور افطار کے بعد کر لیا کریں اور رات کو ایک دفعہ پھر کر لیا کریں، جتنا بھی انسان مینیج کر سکتا ہو، تو اپنے دانتوں کو بہرحال صاف ہی رکھنا چاہیے۔
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضی اللہ عنہا كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر آپ کو فجر کا وقت آ جاتا جنوباً جنابت کی حالت میں فی رمضان رمضان میں من غیر حلم اور اس وقت احتلام کے بغیر آپ کو غسل کی ضرورت پیش آتی تھی جنابت کی فیغتسل تو آپ غسل کرتے ویصوم اور آپ روزہ رکھتے قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام بن المغیرہ انہ سمع ابا بکر بن عبد الرحمن كنت انا و ابی میں اور میرے والد فذهبت معه تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا حتیٰ دخلنا علی عائشہ یہاں تک کہ ہم داخل ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس قالت تو وہ بولیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیصبح جنبا کہ آپ صبح کرتے تھے جنابت کی حالت میں من جماع جماع سے غیری احتلام احتلام کے بغیر ثم یصومہ اور پھر آپ روزہ رکھتے ثم دخلنا علی ام سلمۃ پھر ہم داخل ہوئے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس فقالت مثل ذلک تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان سحری کے وقت اٹھے تو وہ غسل جنابت سے پہلے سحری کر سکتا ہے، پھر چاہے فجر کی اذان ہو جائے لیکن طلوع آفتاب سے پہلے پھر وہ اپنا غسل کر لے اور اپنی فجر کی نماز پڑھ لے تو روزے دار کے لیے یہ جائز ہے۔ ہماری شریعت انتہائی آسانی والی شریعت ہے اور انسانوں کی سہولت کو ہر ممکن پیش نظر رکھا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے عملاً یہ آسانیاں پیش کی ہیں۔ اور ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرتے، اور اگر سو جاتے اور سوئے صبح ہو جاتی تو حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتے، پھر غسل کر کے نماز پڑھتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنی دیر آپ حالت جنابت میں رہے فجر کی اذان کے بعد تو وہ اس چیز نے آپ کے روزے کو ڈیمیج نہیں کیا، آپ کے روزے کو اس میں کوئی نقص نہیں کیا، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی نقص نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے غسل کر کے تاکہ آپ کی فجر کی نماز قضا نہ ہو تو آپ پاک ہو جائیں۔ باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا روزے دار اگر کھا لے یا پی لے بھول کر۔ وقال عطاء اور عطا کہتے ہیں ان تنثر کہ اگر اس نے ناک میں پانی ڈالا فدخل الماء تو داخل ہو گیا پانی فی حلقہ اس کے حلق میں لا بأس بہ تو کوئی حرج نہیں ان لم یملک اگر وہ اسے واپس کرنے پر قادر نہیں۔ غلطی سے اگر اس نے پانی ذرا زیادہ چڑھا لیا ہے ناک میں اتنا کہ وہ حالت روزہ میں بھی حلق تک پہنچ گیا ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی وضو کریں تو ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ پانی جو ہے وہ اتنا ناک میں چڑھنا چاہیے کہ ہماری حلق تک پہنچے، تو ہم تو ناک اوپر بھی نہیں چڑھاتے اور پانی حلق تو کیا پورے ناک تک بھی پتہ نہیں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ تو بہرحال رمضان میں اس کی احتیاط کرنی چاہیے، رمضان میں ناک میں پانی اتنا نہ چڑھائیں کہ وہ حلق تک جائے، لیکن اگر غلطی سے چلا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال الحسن اور حسن کہتے ہیں ان دخل حلقہ الذباب اگر اس کے حلق میں مکھی چلی جائے فلا شیء علیہ تو اس پر کوئی کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ وقال الحسن و مجاہد اور حسن اور مجاہد کہتے ہیں ان جامع ناسیا اگر اس نے بھول کر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا فلا شیء علیہ تو بھی اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک سہو، نسیان اور خطا ان تین چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ان کا تھوڑا سا جو باریک سا ڈفرینس ہے
کہ نسیان تو اس بھول کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دماغ میں تھکاوٹ یا کسی پریشانی یا اضطراب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کچھ بھول گئے، آپ انگزائٹی میں تھے، آپ کو کسی اور چیز کی پریشانی لاحق تھی، آپ کچھ بھول گئے، تو اس کو نسیان کہتے ہیں۔ خطا اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جو انسان سے نادانستہ طور پر سرزد ہو جائے۔ سہو بھی یہی ہوتی ہے، یعنی یہی غلطی ہوتی ہے کہ جو نادانستہ طور پر سرزد ہوتی ہے، لیکن خطا میں انسان کو ذرا دیر سے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور سہو میں جلدی احساس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ایک احساس جو ہے وہ فوری طور پر انسان کو ہو تو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سہو ہو گیا ہے مجھ پر، لیکن اس پر کوئی قضا نہیں، اور اس کا حکم وہی ہے جو بھول کر پانی پی لینے کا ہے روزے میں۔ اسی طرح بحالت روزہ مکھی کا حلق میں اتر جانے کا بھی وہی حکم ہے جو بھول کر کھا لینے کا ہے، اس پر بھی قضا لازم نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کہیں باہر ہیں اور اگر گرد و غبار یا دھواں اندر چلا گیا اور حلق تک اس کا اثر پہنچا، کوئی جلن وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا، اور بھول کر بیوی کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کر لینے سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ کم کم ہی پیش آتی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بھول کر جمع کر لے، کیونکہ اگر ایک انسان کو یاد نہ ہو، مرد کو یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے، تو عورت اسے یاد دلا دے گی، تو یہ خاصی ناممکن سی بات ہے کہ دونوں ہی کو سہو یا نسیان ہو جائے، اور اگر ہو ہی گیا ہے تو پھر اس پر کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے بحالت روزہ، قصداً ایسا کرتا ہے، تو پھر یہ ایک سنگین جرم ہے۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي، اگر وہ بھول گیا، فاکل وشرب، تو اس نے کھا لیا اور پی لیا، فلیتم صومه، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، فانما اطعمه الله وسقاه، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاطرداری ہوئی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر واقعی انسان بھول گیا تھا کہ اس کا روزہ ہے۔ میں کسی کو جانتی ہوں جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ روزہ رکھ کے تو وہ اسکول میں چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد ان کو کسی ٹیچر نے پہلے چائے آفر کی، پھر انہیں چائے پی لی، پھر وہ اوپر گئیں اسکول میں، وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ اچار اور پراٹھا کھا رہی تھیں، انہوں نے وہ آفر کیا، انہوں نے وہ بھی کھا لیا، اور جب یہ واپس اپنے کمرے میں آئیں، اپنے آفس میں، تو ان کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلایا اور پلایا، اور انشاءاللہ اس بات پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بابو سواک الرطبی والیابسی للصائم، روزہ دار کے لیے تازہ اور خشک مسواک استعمال کرنا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عامر بن ربیعہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستاک وهو صائم ما لا احصی او اعد۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یستاکو، مسواک کرتے ہوئے، وہو صائم، جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے، ما لا احصی، کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، او اعدو، اور یا میں اس کو گن نہیں سکتا، یعنی بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں نے آپ کو مسواک کرتے دیکھا ہے۔ وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے نہ ہوتا اپنی امت پر مشقت کا خوف، لامرتہم، ضرور میں حکم دیتا ان کو، بالسواک، مسواک کرنے کا، عند کل وضوء، ہر وضو سے پہلے۔ وَيُرْوَى نَحْوُهُ عن جابر وزید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ،
اور یہ جو روایت ہے یہ جابر اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اس میں روزے دار کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہاں اگر روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو نہیں، اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر ہر وضو سے پہلے مسواک نہ کرے، تو یہ روزے دار اور غیر روزے دار دونوں کے لیے ہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وقالت عائشہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، السواک، مسواک، مطہرۃ للفم، یہ پاکیزگی ہے منہ کے لیے، مرضات للرب، اور رب کو خوش رکھنے کا ذریعہ ہے۔ وقال عطاء وقتادۃ یبتلع ریقہ، اور عطا اور قتادہ نے کہا کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسواک اپنے کان پر رکھتے تھے جیسا کہ کاتب حضرات اپنا قلم اپنے کان پہ رکھتے ہیں، اور وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے۔ اور یہ روایات یہاں پر اس لیے آئی ہیں کہ یہاں پر ان روایات میں جنرل حکم ہے، کوئی تخصیص نہیں کہ روزے دار ایسا نہ کیا کرے، تو اس لیے روزے دار کے لیے تازہ اور خشک دونوں مسواک کرنے کا جواز ثابت ہے۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضی اللہ عنہ توضأ فافرغ على يديه ثلاثا۔ حمران کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی بہایا۔ ثم مدمدا، پھر انہوں نے کلی کی، واستنثرا، پھر انہوں نے ناک جھاڑا، ثم غسلا، پھر انہوں نے یعنی چہرہ دھویا، ثم غسلا، پھر انہوں نے دھویا، وجہہ، چہرہ اپنا، ثلاثاً، 3 مرتبہ، ثم غسلا یدہ الیمنا، پھر انہوں نے دھویا اپنا دایاں ہاتھ، الی المرفقی، کوہنی تک، ثلاثاً، 3 مرتبہ، ثم غسلا، پھر انہوں نے دھویا یدہ الیسریٰ، اپنا بایاں ہاتھ، الی المرفق، کوہنی تک، ثلاثاً، 3 مرتبہ، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثاً، پھر انہوں نے دھویا اپنا دایاں پاؤں 3 مرتبہ، ثم الیسریٰ ثلاثاً، پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ، ثم قال، پھر فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضأ، کہ آپ وضو کر رہے تھے، نحو، اسی طرح کا، وضوئی، میرے وضو جیسا، ھذا، اس کے، یعنی میرے اس وضو کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا ہے۔ ان ادر ورڈز کہ میں نے بالکل اس طرح کا وضو کر کے آپ کو دکھایا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضو کیا کرتے تھے۔ ثم قال، پھر فرمایا، من توضأ وضوئی ھذا، جس نے وضو کیا میرے اس وضو جیسا، ثم یصلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، لا یحدث نفسہ فیہما، اور اس میں ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے جی میں کوئی خیال نہیں لاتا، کوئی بات نہیں اپنے دل میں اپنے آپ کے ساتھ کرتا، بشیء، کچھ بھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس شخص نے کامل وضو کیا جو تمام سنتوں پر مشتمل ہے، تو ان سنتوں میں مسواک بھی شامل ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اندر ایک پروف، اندر دلیل امام بخاری لائے ہیں کہ مسواک کے خشک یا تر ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور مسواک کرنے میں روزے دار اور غیر روزے دار کی کوئی ڈفرینسیشن نہیں کی گئی، اس لیے روزے دار بھی مسواک کر سکتا ہے، اس کو مسواک کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مسواک چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، روزہ فرض ہو چاہے نفل ہو، مسواک دن کے آغاز میں کی جائے یا اس کے آخری حصے میں کی جائے، سب جائز ہے۔ اور امام بخاری نے روزے دار کے لیے مسواک کرنے کا جواز ثابت کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، اور اس میں وضاحت ہے کہ آپ نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، تو اس وضو میں روزہ دار اور افطار کرنے والا یعنی روزے دار اور غیر روزے دار کا کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا۔
تو دراصل امام بخاری رحمہ اللہ ان حضرات کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزے دار کے لیے تازہ مسواک کو مکروہ خیال کرتے تھے۔ بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب وضو کرے فَلْيَسْتَنْشِقْ، تو ناک میں پانی ڈالے، بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ، تو پانی ڈالے یعنی اپنے ناک میں، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ، اور نہیں کوئی تخصیص کی گئی، نہیں تمیز کی گئی، نہیں ڈفرینشیٹ کیا گیا روزے دار میں اور غیر روزے دار میں۔ وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں، حسن البصری، لا بأس، نہیں کوئی حرج، بالسعوتی، ناک میں دوا ڈالنے میں۔ آپ دیکھیں ناک میں ڈراپس جو ڈلتے ہیں تو ان کا کبھی نہ کبھی حلق میں ٹیسٹ آتا ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حلق میں ٹیسٹ نہ جائے، اور وہ ذرا اوپر اوپر ہی آپ کی نوسٹرلز تک کوئی دوائی اگر رہتی ہے تو وہ دوائی آپ ناک میں ڈال سکتے ہیں۔ إِن لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَلْقِهِ، جب تک کہ وہ حلق تک نہیں پہنچتی۔ وَيَكْتَحِلُ، اور وہ سرما لگا سکتا ہے۔ وقال عطاء، اور عطا کہتے ہیں، ان تمدمد، اگر وہ کلی کرے، ثم افرغ، اور پھر وہ انڈیل دیتا ہے یعنی نکال دیتا ہے، ما جو فی ہی اس کے منہ میں ہے، من الماء پانی میں سے، لا یضرہ ان لم یزدرد ریقہ، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ تھوک اور باقی جو پانی کوئی ٹھنڈک منہ کے اندر رہ گئی ہے تو اس کو نگل لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم بہت مبالغہ کرتے ہیں نا اس کو منہ کو ڈرائی کرنے کا، اور ہمیں ایک وہم سا لاحق رہتا ہے کہ پانی ابھی ہمارے منہ کے اندر ہے، تو ایک کوشش ضرور اپنی بالکل ٹھیک کر لینی چاہیے اور اپنے منہ کو ڈرائی کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی تھوک اگر ٹھنڈک والی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسی محسوس ہوا ہے کہ آپ کے منہ میں کوئی پانی کا کوئی اس طرح چیز چلی گئی ہے، تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تھوک ہی ہوتی ہے، سلائیوا ہوتا ہے، اور وہ ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں وہم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، اور جو کچھ باقی رہ جاتا ہے اس کے منہ میں۔ وَلَا يَمْدَغُ الْعِلْكَ، اور نہ وہ یمدغ چبائے، العلق گم، گوند۔ فَإِن، پھر اگر، ازدرد ریق العلق کی، اور اگر وہ کچھ اس طرح کی کوئی گوند چبا گیا اور کوئی اس کی گوند کا کوئی جوس اس کے حلق تک چلا گیا، لا اقولو، تو میں نہیں کہتا، انہو یفطر، کہ اس کا روزہ ہی ٹوٹ گیا، ولیکن ینہا عنہ، لیکن اس سے منع ضرور کیا جائے کہ یہ تم نے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے فرمایا گیا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، تو منع کیا جائے کہ کوئی گم وغیرہ نہ چیو کی جائے۔ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، پھر اگر وہ ناک جھاڑتا ہے، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، تو پانی اس کے حلق میں چلا جاتا ہے، لا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ، کیونکہ اس کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، جتنا وہ نکال سکتا تھا پانی اس نے نکالا، اس کے علاوہ اگر کوئی ٹرکل کر کے پانی نیچے چلا گیا ہے تو وہ تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال روزے دار کو ناک سے پانی حلق کی طرف کھینچنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کہ جیسے ایک صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھی طرح وضو کرو، اپنی انگلیوں کا خلال کرو اور ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو، ہاں اگر روزے سے ہو تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح سے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ روزے دار کے لیے ناک میں دوائی ڈالنا جائز سمجھتے تھے۔ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا، روزے دار کلی کرنے کے بعد اپنا تھوک بھی نگل سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے کچھ نقصان نہیں، آخر اس کے منہ میں تھوک کے علاوہ اور رہ کیا گیا ہے۔ اور ابن منذر کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر روزے دار دانتوں کے درمیان جو رہ جاتا ہے، جسے آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا، اگر وہ نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کے دانتوں میں گوشت رہ گیا اور اس نے اس کو نکال کے قصداً چبا کر کھا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جمہور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قصداً اگر ایسی کوئی چیز ہے گوشت کا، بعض اوقات ذرا زیادہ بڑی کوئی چیز پھنس گئی ہوئی ہو اس طرح کی کوئی ریمین، تو اس کو پھر چبا کر نہیں نگلنا چاہیے کہ جس میں باقاعدہ تھوڑا سا ذائقہ بھی آئے، تو اس سے پھر روزہ جمہور کے مطابق ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ پھر جو علق ہے یہ ایک طرح کا زرد یلو کلر کا ایک گوند ہوتا ہے، گم ہوتی ہے جو پستے کے درخت سے نکلتی ہے، پسٹیشیو کے درخت سے نکلتی ہے، تو اس کے چبانے سے اگر کوئی چیز برآمد نہ ہو تو اس کا تھوک نگلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو چبانے سے احتیاط کرنی چاہیے اور روکنا چاہیے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اور اگر اس سے کوئی ایسا جوس نکلتا ہے اور اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو اگر نگل جائے روزے دار تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اس طرح کی شک و شبہ والی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ کوئی کہے کہ یہ گم ہے اور یہ تو اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، تو میں چوئنگم چباتی رہوں سارا دن، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ باب اذا جامع فی رمضان، جب رمضان میں بیوی سے جماع کر لے تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، من افطر یوماً، جس نے روزہ چھوڑا، من رمضان، رمضان میں، من غیر علت، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عرض کے، ولا مرض، اور نہ ہوئی اس کو کوئی بیماری تھی، لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، نہیں کفایت کرے گا، نہیں کافی ہوگا ساری زندگی روزے رکھتے رہنا اگر وہ رکھتا بھی رہے تو، یعنی وہ ایک رمضان کا روزہ جو اس نے بغیر وجہ کے چھوڑا تھا اس کی تو فضیلت کو وہ دوبارہ کبھی پا ہی نہیں سکتا۔ وبہ قال ابن مسعود وقال سعید بن المسیب والشعبی وسعید بن جبیر وابراہیم وقتادۃ وحماد یقضی یوما مکانہ، اور ابن مسعود نے بھی یہی کہا ہے، اور سعید بن مسیب، امام شعبی، سعید بن جبیر، ابراہیم نقیق، قتادہ اور حماد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے بجائے ایک دن کا ایک روزہ وہ بطور قضا رکھے گا بہرحال۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو یہ اس کے فضیلت کو نہیں پا سکے گا، تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا نہ دے۔ یہ جو فرمان ہے یہ ذرا وارننگ، شدید وارننگ اور مبالغے پر محمول ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن منیر سمع یزید بن ہارون قال حدثنا یحییٰ ان عبد الرحمن بن القاسم اخبرہ عن محمد بن جعفر بن الزبیر بن العوام بن خویلد عن عباد بن عبداللہ بن الزبیر اخبرہ انہ سمع عائشہ رضی اللہ عنہا تقول، کہ انہوں نے سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے، ان رجلاً، کہ ایک آدمی، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، تو اس نے کہا، انہو احترقا، کہ وہ جل گیا ہے، جہنم کی آگ میں جل گیا ہے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالکا، کیا ہوا تجھے؟ قالا، اس نے کہا، اصبت اہلی فی رمضان، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، میں نے صحبت کر لی اپنی بیوی سے رمضان میں۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بمکتل، ایک ٹوکرا، ایک تھیلا، یدعى العرق، جس کو عرق کہا جاتا ہے، اور یہ کھجوروں کے ٹوکرے کو کہا جاتا تھا، کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا تھا۔ فقالا، تو جب وہ ٹوکرا آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا، این المحترق، کدھر ہے وہ جلنے والا، یعنی آپ نے اسی کی زبان میں بات کی۔ قالا، وہ شخص وہیں بیٹھا تھا، اس نے کہا، انا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدق بہذا، اس کو صدقہ کر دو۔ اب اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شخص نے رمضان میں دن کے وقت جان بوجھ کر قصداً صحبت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ بھول کر ایسا کرنے والا تو گناہ گار ہوتا ہی نہیں ہے،
اور یہ جو اس نے کہا نا کہ میں تو جل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کے بدلے میں قیامت کے دن آگ میں جلوں گا۔ اس حدیث میں تھوڑا اختصار ہے۔ تفصیلی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ گردن آزاد کر دو ایک، تو اس نے کہا کہ میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کا بھی کہا۔ تو اب ترتیب جو ہے مختلف روایات کو ملا کر کفارے کی یہ بنتی ہے کہ یا تو ایک گردن آزاد کی جائے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اور یہ کفارہ اس شخص کے ذمے ہے جو روزے کی حالت میں دانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر، اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول نہ کر سکا اور اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ اور اچھا، دانستہ کھا پی لینے پر یہ کفارہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو ہے یہ صحبت کے ہی متعلق ہے۔ کھانے پینے کو صحبت کرنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور البتہ کسی نے اگر بھول کر اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی قضا ہے، اور اس کا روزہ کنٹینیو کرے گا۔ باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن لہ شیء فتصدق علیہ فلیکفر، جب کوئی رمضان میں جماع کر لے اور اس کے پاس کفارے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اسے صدقہ ملے تو اس سے کفارہ دے دے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ ہم بیٹھے تھے عند النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ جاءہ رجل، جب ان کے پاس آیا ایک آدمی، فقالا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ قالا، آپ نے فرمایا ما لکا، کیا ہوا تجھے؟ قالا، وہ کہنے لگا وقعت علی امرأتی، میں جا پڑا اپنی بیوی پر، یعنی میں نے صحبت کر لی اپنی بیوی کے ساتھ، وانا صائم، جب کہ میں روزے سے تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبتاً، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے، یعنی کوئی غلام ہے، تو تقوها، تو آزاد کر دے اس کو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فهل تستطيع، تو کیا تو استطاعت رکھتا ہے، ان تصوم شہرین متتابعین، کہ تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، کہ کیا پھر تو استطاعت رکھتا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، تو وہ کہتے ہیں کہ فمکث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رکا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو راوی حدیث ہے نا ابو ہریرہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ رکا رہا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فبینا نحن علی ذلک، تو اس اثناء میں کہ ہم ابھی اسی طرح بیٹھے تھے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرق لایا گیا، ایک ٹوکرا لایا گیا، فیہا تمر، اس میں تھیں کھجوریں، والعرق، اور عرق کیا ہے؟ المکتل، مکتل یعنی بڑا ٹوکرا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، کدھر ہے وہ سوال کرنے والا؟ فقال انا، وہ آدمی آیا، اس نے کہا میں ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ھذا، یہ لے لو، فتصدق به، فتصدق به، تو صدقہ کر دو اس کو۔ فقال الرجل، تو وہ آدمی کہنے لگا، یہاں پر اب اسلام کی جو ایک انتہائی خوبصورتی اور انتہائی جو ایک معاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمپتھی ہے، وہ پتہ چلتی ہے۔ اس آدمی نے کہا الا افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ فقیر پر خرچ کروں، یعنی میرے ساتھ زیادہ تو کوئی فقیر ہے ہی نہیں اس شہر میں۔ فواللہ ما بین لابتیہا، تو قسم اللہ کی
کہ ان دو جو چٹانیں ہیں، جو پتھریلے کنارے ہیں مدینہ کے، ان دو کے درمیان یرید الحرتین، اس کا مطلب تھا کہ دو جو لاوے کی چٹانیں ہیں ان دو کے درمیان اہل بیتن، کوئی گھر نہیں ہے، افقر من اہل بیتی، جو زیادہ محتاج اور فقیر ہو میرے گھر سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہنس پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اطعمہ اہلک، اس کو اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ سبحان اللہ، کسی گناہ کرنے والے کے ساتھ اتنی شفقت، اتنی محبت، اور اس کو وہ کفارہ بھی نہیں دے سک رہا، اس کو کفارے کے لیے بھی خود دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں، تو آپ نے ہنس کر فرمایا ہے کہ اچھا پھر خود ہی کھا لو۔ اتنی ایکسیپٹنس کسی انسان کے لیے، اور ایک انسان کی جو کہ گلٹ کا شکار ہے، اس کو کتنی امید ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے کہ ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے اپنے کسی گناہ کی کوئی بات لے کر، تو وہ پہلے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو اور زیادہ اس کی وہ کر دیتے ہیں کہ یعنی ہم اس سے افسوس کر کر کے، اور ہو یہ کیا ہو گیا، اچھا چلیں آپ پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم بہت زیادہ ہم بھی آگے سے سیریس ریئیکٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریئیکشن ہے۔ پہلے اس سے پوچھا ہے ہوا کیا ہے تمہیں، اور پھر جب اس نے بات کی ہے تو آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پھر اس کو کفارے کا بتایا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، آپ پھر خاموش ہو گئے ہیں، پھر کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کو کفارہ دیا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہنس کے کہا ہے کہ تم خود ہی کھا لو یا اپنے گھر والوں کے پاس ہی لے جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانوں کے ساتھ شفقت، رأفت اور رحمت اور نرمی تھی، ہمیں اس سے بہت زیادہ سیکھنا چاہیے۔ ہم گنہگار کو بالکل راندہ درگاہ کر دیتے ہیں، ہم خود اس کے لیے بن جاتے ہیں جج بہت بڑے، ہم تو خود ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جبکہ اس چیز کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور اچھا، اب اس حدیث میں کچھ اور بھی ایشوز ہیں کچھ تھوڑے سے، ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ جمہور محدثین کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مفلسی اور ناداری کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں صدقے کے طور پر اس آدمی کو دے دی تھیں تاکہ جا کر اپنے اہل و عیال کو کھلائے۔ آپ نے اسے کفارے سے سبکدوش نہیں کیا تھا، کفارہ اس کو پھر بھی کسی نہ کسی صورت بعد میں مینج کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طریقہ ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ کفارہ وہ حالات کے کشادہ ہونے پر ادا کرے گا۔ اور دوسری بات جو محدثین نے جس پر بحث کی ہے وہ یہ ہے، یہ کفارہ کس پر ہوگا؟ کیا مرد پر ہوگا یا عورت پر بھی ہوگا؟ کیا دونوں کو ایک ہی کفارہ کفایت کرے گا؟ اور اس میں یہ ہے کہ ایک ہی کفارہ کفایت کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی دونوں جو ہیں وہ الگ الگ کفارہ دیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر عورت خوشی سے اس کام میں شریک ہوئی تو اس پر الگ کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض محدثین کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عورت کا ذکر نہیں کیا کہ شاید عورت مجبور کی گئی ہو، یا وہ بھول گئی ہو روزہ، اور یا وہ کسی عذر یا مرض یا سفر یا کسی بھی وجہ سے، وہ حالت حیض ہونے کی وجہ سے وہ روزے کی حالت میں تھی ہی نہیں، تو اس لیے یہ سب احتمالات کیونکہ موجود ہیں، تو پھر اس لیے عورت سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، وہ ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو اور وہ بھی قصداً پوری طرح سے اس میں شریک ہو، تو پھر اس پر بھی کفارہ ہوگا۔ باب المجامع فی رمضان هل یطعم اہلہ من الکفارۃ اذا كانوا محاویج، کیا رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے والا کفارہ اپنے اہل خانہ کو کھلا سکتا ہے جبکہ وہ زیادہ محتاج ہوں؟
یہ اسی حدیث کے دوبارہ آ رہے ہیں ڈفرینٹ ترجمۃ الباب۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جاء رجل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو اس نے کہا، ان الآخرہ کہ یہ بد نصیب، وقع علی امرأتہ فی رمضان، اس نے صحبت کر لی ہے اپنی بیوی سے رمضان میں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتجد ما تحرر رقبۃ، کہ کیا تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، افتستطیع، کیا تو استطاعت رکھتا ہے، ان تصوم شہرین متتابعین، کہ تو 2 لگاتار مہینے کے روزے رکھے؟ قال لا، کتنا وہ ٹروتھفل تھا آدمی کہ ایک اور بعض کسی نے لکھا ہے نا کہ اسی روزے کی وجہ سے ہی تو وہ اس مصیبت میں پڑا ہے پہلے ہی، تو وہ ایک روزے یا ایک رمضان کے روزے کو، ایک مہینے کو نہیں وہ ہینڈل کر سکا اپنی خواہش کو، تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے کیسے رکھے گا؟ تو وہ اس نے بالکل ٹروتھفلی کہہ دیا کہ میں نہیں رکھ سکوں گا۔ قال، فرمایا، افتجد ما تطعم به 60 مسکینہ، کیا تم پاتے ہو اتنا کھانا اپنے پاس کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو؟ قال لا، اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ قال فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ایک بڑا ٹوکرا، اس میں کھجوریں تھیں، وہو الزبیل، اور وہ زبیل یعنی زنبیل تھا، یعنی بڑا ٹوکرا تھا۔ قال، فرمایا، اطعم ھذا عنک، یہ کھلا دو اپنی طرف سے۔ قال، تو وہ آپ بولا، الا احوج منا، وہ جب اس نے کھجوریں دیکھیں، اتنا کھانا دیکھا اور وہ محتاج تھا، فقیر تھا، تو اس کو ہوا کہ اب میں یہ کھلا دوں اور میرے گھر والے، میں، میرے بچے، میری بیوی، ہم سب پھر بھی بھوکے رہیں، تو وہ اس نے کہہ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لیول آف کمفرٹ ہے جو صحابہ کو انتہائی ادب اور انتہا کا روب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کے باوجود بھی ایک لیول آف کمفرٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ کو وہ اس طرح کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی بات کر ہی نہ سکیں۔ ادب کے تقاضے صحابہ کو بہت اچھی طرح آتے تھے، لیکن وہ اپنی بات اور اپنے دل کا مدعا پوری طرح سے بیان کر سکتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بانڈ تھا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسے کو کھلاؤں کہ جو مجھ سے بھی زیادہ، ہم سے بھی زیادہ محتاج ہو۔ ما بین لابتیہا اہل بیت احوج منا، ان 2 چٹانوں کے درمیان تو کوئی گھر نہیں کہ جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فاطعمہ اہلک، تو جاؤ پھر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اچھا، اب اس میں اختلاف ہے کہ ایسے انسان کو کفارے کے ساتھ ساتھ اپنے خراب کردہ روزے کی قضا بھی دینی ہوگی یا نہیں۔ تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتا ہے تو پھر تو قضا ضروری نہیں، لیکن اگر کفارے کے جو آپشنز ہیں ان میں سے کوئی اور آپشن وہ لیتا ہے تو پھر اس کو 1 دن کا روزہ بھی لازم ہے، قضا بھی اس نے دینی ہے۔ تو اور بعض روایات میں ہے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ 1 دن کا روزہ بھی رکھو۔ اور یہ جو روایات ہیں ویسے تو اگر ان کو فرداً لیا جائے، یہ جو 1 دن کا ایکسٹرا روزہ رکھنے کی بات ہے قضا کے طور پر، ان میں فرداً تو کمزوری ہے، ضعیف ہیں، لیکن اگر ان کو اجتماعی طور پر دیکھیں تو یہ اتنی ہیں کہ ان کی کوئی اصل ضرور معلوم ہوتی ہے، اللہ عالم۔ تو سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1 دن کا روزہ رکھو، پھر سنن ابو داؤد میں بھی ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جب آیا تھا نا تو یہ اپنے بال نوچ رہا تھا اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، اپنے رخسار پیٹ رہا تھا، یعنی شدت ندامت کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تو ویسے تو یعنی مصیبت میں تو بال نوچنے اور رخسار پیٹنے کی ممانعت ہے نا، لیکن یہ وہ ندامت میں کر رہا تھا۔ تو ایک اور چیز بڑی ہی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اتنا نادم ہو کر آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچ کر تو وہ کتنا پرسکون ہو گیا ہے۔
اور یہ بھی دل کے ایک سچے ہونے کی اور ایمان کی درستگی کی ایک علامت ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ درست انسان کے پاس پہنچ کے جا کے تو اپنی کنفیس کر لیں اور آپ اس سے اس کا حل پوچھیں. ورنہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو ہم اسی انسان سے جو میٹر کرتا ہے اس انسان سے اس غلطی کو ہم چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نہ پتہ چل جائے کہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کاز میں ہی سچے نہیں ہیں. تو جو انسان اپنے کاز میں سچا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، لیکن وہ آیا ہے. یہ جو اندر کی ندامت اور اندر کا گلٹ ہے نا، جو انسان کو اللہ کے آگے جھکنے پر اور توبہ کرنے پر اکساتا ہے اندر سے، یہ بہت زیادہ جاگا ہوا تھا صحابہ کرام کا. باب الحجامہ والقیء للصائم، روزے دار کا حجامہ کروانا یا اس کو قے آنا. وقال علی یحیی بن صالح قال حدثنا معاویۃ بن قال حدثنا معاویۃ بن سلام قال حدثنا یحیی عن عمر بن الحکم ابن ثوبان سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا قاء فلا یفطر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو وامٹ ہوتی ہے، قے آتی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. انما یخرج، کیونکہ وہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے چیز، وہ باہر نکال رہا ہے. ولا یولج، وہ اندر تو کچھ نہیں لے کر جا رہا. ویذکر عن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے انہ یفطر، کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. والاول اصح، اور جو پہلی بات ہے نا وہ زیادہ صحیح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا. وقال ابن عباس و اکرمہ، اور ابن عباس اور اکرمہ نے فرمایا الصوم، کہ روزہ مما دخلا، ٹوٹتا ہے اس چیز سے جو اندر داخل کی جائے. ولیس مما خرجا، اور اس چیز سے نہیں ٹوٹتا کہ جو نکلتی ہے انسان کے اندر سے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یحتجم، حجامہ کروا لیا کرتے تھے. وہو صائم، جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے. ثم ترکہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. فکان یحتجم باللیل، اور پھر وہ حجامہ کروا لیا کرتے تھے رات کو. واحتجم ابو موسیٰ لیلاً، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رات کو حجامہ کروایا. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمُ احْتَجَمُوا صِيَامًا، کہ یہ سب لوگ جو تھے، سعد رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ سب حجامہ کروا لیا کرتے تھے روزے کی حالت میں. وقال بکیر عن ام علقمۃ، بکیر کہتے ہیں ام علقمہ سے روایت کرتے ہوئے، کننا نحتجم، ہم حجامہ کرواتی تھیں، عند عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فلا ننہا، تو ہمیں منع نہیں وہ فرماتی تھیں. ویروی عن الحسن عن غیر واحد مرفوعا، اور حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے مرفوعا، یعنی حسن بصری سے سنا ہے، افطر الحاجم والمحجوم، روزہ ٹوٹ جائے گا حجامہ کرنے والے کا بھی اور کروانے والے کا بھی. وقال علی عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا یونس عن الحسن مثلہ قیل له عن النبی قال نعم ثم قال اللہ اعلم. عیاش نے بیان کیا کہ انہیں عبد الاعلی نے خبر دی کہ انہوں نے کہا ہمیں یونس نے حسن بصری سے اس جیسی خبر دی ہے. ان سے کہا گیا کہ یہ نبی سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں. پھر کہا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے صرف یہ ترجمۃ الباب باندھا ہے الحجامتی والقیء للصائم. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں خاصا اختلاف ہے متقدمین کا، پچھلے جو اسکالرز ہیں ان کا. تو البتہ
جو جتنے بھی اسکالرس کی اور صحابہ کرام کی اور تابعین کی جو اقوال امام بخاری لے کر آئے ہیں، تو ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے حالت روزہ جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آنے سے بھی اور پچھنے لگوانے سے بھی یا حجامہ کروانے سے بھی۔ اور افطار جو قے ہے اس کی تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرتا ہے تو پھر تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر وہ نادانستہ قے کرتا ہے اور وہ اس کی اندر سے چرن آؤٹ ہوتی ہے جو ہے چیز جو بھی کھانا، تو اس وامٹ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو خود سے قے آتی ہے تو اس کی جو مسلز ہیں وہ خود ہر چیز اس کو باہر تھرو آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز اس کی واپس اندر نہیں جا رہی ہوتی۔ لیکن جب انسان خود قے کرتا ہے تو اس کی جو طبیعت ہے وہ اس کو تھوڑا سا مدافعت کرتی ہے، جو ایک وہ مسکولر کنٹرول ہے وہ پھر بھی ابھی رہتا ہے، مسل گارڈنگ اس کو کہتے ہیں کہ مسلز جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا روکتے ہیں اس چیز کو، تو ایسے میں کوئی نہ کوئی چیز واپس چلے جانے کا احتمال رہتا ہے اور ایسے میں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ موطا امام مالک میں بیان ہوا ہے کہ وہ سینگی کی روزے کی حالت میں سینگی یعنی حجامہ یا پچھنے لگوا لیا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو ترک کیا اور رات کو لگواتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کمزوری کی بنا پر، کہ روزے کے دوران ویکنس بھی تو ہو سکتی ہے، حجامہ کرانے سے ویکنس بھی تو ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے پھر انہوں نے رات کو لگوانا شروع کر دیے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن عمر ایک انتہائی محتاط انسان تھے اور شاید انہوں نے احتیاط کے پیش نظر اس کو ترک کیا ہو، ورنہ حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور جو حنبلی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل کے اوپینین وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کسی نے حجامہ کرایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باقیوں کا یہ موقف نہیں ہے، باقی اسکالرز کا۔ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، وہو محرم، جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے، واحتجم، اور آپ نے حجامہ کروایا، وہو صائم، اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی وهو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال سمعت ثابتا البنانی قال سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ثابت البنانی کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم، کیا آپ ناپسند خیال کرتے ہیں روزے دار کا حجامہ کروانے کو؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، الا من اجل الضعف، سوائے اس کے کہ اس کو کمزوری ہو اور اس کے باعث ہم کہیں کہ تم روزے میں مت لگوایا کرو، اور تم رات کو جب افطار ہو اور تم پانی پی سکتے ہو، کوئی چیز کھا سکتے ہو اگر ویکنس ہو، تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں، ورنہ ادروائز منع نہیں ہے۔ وزاد شبابۃ قال حدثنا شعبۃ علی عہد النبی، اور ایک اور روایت میں اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ لوگ اس کو مکروہ جانتے تھے یا نہیں۔ اب امام بخاری نے ان احادیث میں جو چیز اکٹھی ساری پیچھے سے بھی ہم لے کر آئیں تو پچھنے لگوانے والے اور لگانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ والی حدیث بھی امام بخاری لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہ کی روایات بھی لے کر آئے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب بظاہر یہ دونوں روایات آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، تو امام بخاری کا جو انداز ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ سے روزہ ٹوٹنے والی روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ حدیث میں بھی ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے
کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا اور اس کے بعد لیٹر ٹائم لائن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس کوئی بات فرمائی یا کام کیا تو پہلے والا کام جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو فتح مکہ کے وقت جب ایک شخص حجامہ کروا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ جاتا رہا، یعنی حجامہ کرنے والے کا بھی اور کروانے والے کا بھی۔ اور جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حجامہ کروایا، تو یہ تو سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے خود بھی، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ تو یہ بعد کا جو واقعہ ہے اس نے پچھلی والی بات کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو راجح جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ حجامہ کرنے سے یا کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باب الصوم فی السفر والافطار، سفر میں روزہ رکھنا یا چھوڑنا کیا کرنا چاہیے؟ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق الشیبانی عن ابی اسحاق الشیبانی سمع ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، فقال لرجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، انزل، اترو، فجدح لی، تو ستو لے کر آؤ میرے لیے۔ قالا، اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الشمسا، ابھی تو سورج ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، انزل، اترو، فجدح لی، میرے لیے لے کر آؤ ستو۔ قالا یا رسول اللہ الشمسا، اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو سورج باقی ہے۔ قالا انزل فجدح لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ اترو اور میرے لیے ستو گھول کے لاؤ۔ فنزلا، پھر وہ اترے، وہ صحابی جو تھے، فجدحا، پھر انہوں نے ستو تیار کیا، لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فشربا، تو آپ نے اس کو پیا، ثم رما بیدہ، پھر آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، ہا ہنا، اس طرف، یعنی مشرق کی طرف، ثم قالا، پھر فرمایا، اذا رأیتم اللیل، جب تم دیکھو ادھر سے رات کو، یعنی آتے ہوئے، اقبلہ، آتے ہوئے، من ہا ہنا، اس طرف سے، یعنی مشرق کی طرف سے، فقد افطر الصائم، تو اس وقت روزے دار کو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ تابعہ جریر و ابو بکر بن عیاش عن الشیبانی عن ابن ابی اوفا قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ اور ایک اور جو روایت ہے، سند ہے، اس میں ابن ابی اوفا نے یہ بھی فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا۔ اب دوران سفر روزہ رکھنے کے لیے مختلف آراء ملتی ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ جو کوئی سفر میں روزہ رکھے گا تو اس کو تو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، جبکہ بعض دوسرے کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہیں اور ان میں کوئی بھی افضلیت نہیں ہے، ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق سوچ لے کر لے۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں جو آسان ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا ہے، اس لیے سفر میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اگر روزے میں کوئی دشواری یا مشقت نہ ہو، یا ایک اور چیز کہ انسان کا فخر اور غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، کہ یہ نہ ہو کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ جہاز میں ہیں یا آپ گاڑی میں ہیں اور آپ کے ساتھ والے نے روزہ نہیں رکھا تو آپ اس کے اوپر پھر اس کو جج کر رہے ہیں کہ میرے جیسا تقویٰ تو پھر کسی کا بھی نہیں ہے کہ میں نے تو سفر میں بھی رکھا ہے اور انہوں نے رخصت لی ہے۔ جو لوگ رخصتیں لیتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی رخصتیں لیتے ہیں، اور ان پر اعتراض کرنا ہمارے اپنے ایمان کا نقص ہے، ہمارے اپنے ذہن کا فطور ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ رخصت لینے والے کو ہم جج کریں۔ اچھا، اب یہ جو ستو مانگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا روزہ تھا، یعنی فرض روزہ تھا، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہیں وہ یا تو ایک غزوہ بدر ہوا ہے
اور یا فتح مکہ ہوا ہے۔ اب یہ جو راوی حدیث ہیں ابن ابی اوفا غزوہ بدر میں تو شریک نہیں تھے اور فتح مکہ میں وہ تھے، تو لہٰذا یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا لیکن اس کے آثار ابھی باقی تھے، اور صحابی کو یہ گمان تھا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو اس لیے انہوں نے 2 بار پھر 3 بار اپنا سوال دہرایا، اور یہ جو تکرار تھی یہ اس وجہ سے تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو ہے وہ جلدی افطار نہ ہو جائے، اور یہ صحابی رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله، حمزہ بن عمرو الاسلمی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، انی اسرد الصوم، کہ میں پے در پے روزے رکھتا ہوں۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اصوم فی السفر، کہ میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں، وکان کثیر الصیام، اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے انسان تھے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو، و ان شئت، اور اگر چاہو فافطر، تو روزہ نہ رکھو، کیونکہ جو روزہ نہیں رکھے گا تو اس نے بعد میں اس روزے کی قضا تو دینی ہی دینی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے دوران سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اگر میں روزہ رکھ لوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو اسے قبول کرے گا یعنی روزے کو سفر میں چھوڑے گا تو اس نے اچھا کیا، اور جو روزہ رکھنا پسند کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ رخصت جو ہے وہ واجب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رمضان کے روزوں کے متعلق سوال کیا تھا۔ باب اذا صام ایام من رمضان ثم سافر، جب رمضان میں کچھ روزے انسان رکھ لے اور پھر سفر کرے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ، مکہ کی طرف نکلے، فی رمضان، رمضان میں، فصام، تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، فلما بلغ القدید، جب آپ مقام قدید تک پہنچے، افطرا، تو آپ نے روزہ کھول دیا، فافطر الناس، تو لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا۔ قال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں والقدید، اور قدید ماء، یہ ایک چشمہ ہے، بین عصفان و قدید، عصفان اور قدید کے درمیان۔ اب بعض لوگوں کا تو یہ موقف ہے کہ جس شخص کو اپنے شہر میں رہتے ہوئے رمضان کا چاند نظر آ جائے تو پھر اسے دوران سفر روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں، یعنی آپ گھر سے روزہ رکھ کے پھر آپ سفر کو نکلے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو امام بخاری نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ یہ جو ایک ضعیف ایک روایت ہے اس سے اس کو لیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا چاند مدینہ طیبہ میں ہی نظر آیا تھا، اور آپ نے تو بلکہ چند روزے مدینہ میں رکھنے کے بعد سفر کا آغاز کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام قدید پر روزہ افطار کیا ہے وہ عصر کے قریب کا وقت تھا، اور آپ کو پتہ چلا تھا کہ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا کہ تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا یحییٰ بن حمزة عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر ان اسماعیل بن عبید اللہ قال حدثه عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال، ام درداء اپنے شوہر ابو الدرداء سے روایت کرتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعض اسفارہ، آپ کے کچھ سفروں میں، کسی سفر میں، فی یوم حار، ایک سخت گرمی کا دن تھا،
حتی یدع الرجل یدہ علی رأسہ، یہاں تک کہ آدمی اپنے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ رہا تھا، یعنی لوگ اپنے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، من شدت الحر، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، وما فینا صائم، اور ہم میں سے کوئی بھی روزے دار نہیں تھا، الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وابن رواحہ، اور عبداللہ بن رواحہ کے۔ اور اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اور روزہ ترک کرنا دونوں جائز ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا سفر بھی رمضان ہی کا سفر ہے، اور یہ بھی فتح مکہ ہی کا سفر ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان رمضان کا روزہ رکھ کر سفر کا آغاز کرے اور آگے چل کر دوران سفر اس کو تکلیف محسوس ہو تو بلا تردد روزہ افطار کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں، بعد میں وہ اپنے اس روزے کی قضا دے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔